حبیب رب کا لبوں پہ نغمہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا۔ کروں گا ان کی صدا میں باتیں، پڑھوں گا ان کی صدا میں نعتیں، کروں گا ان کی صدا میں باتیں، پڑھوں گا ان کی صدا میں نعتیں، میری زباں پر حسین قصیدہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا۔ جو ان کے دامن کو چھوڑ دے وہ، جو ان سے رشتے کو توڑ لے وہ، جو ان کے دامن کو چھوڑ دے وہ، جو ان سے رشتے کو توڑ لے وہ در بدر مارا مارا پھرتا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا۔ خدا نے ان کی نہ بات ٹالی، دعا اثر سے نہیں ہے خالی، خدا نے ان کی نہ بات ٹالی، دعا اثر سے نہیں ہے خالی، زباں سے کہہ دیں وہ پورا ہوتا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا۔ نسب ہے ان کا بہت ہی اعلیٰ، مقام نبیوں میں سب سے بالا، نسب ہے ان کا بہت ہی اعلیٰ، مقام نبیوں میں سب سے بالا، قسم خدا کی یہ عرف رتبہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا۔ جھکا ہوا سر جھکی نگاہیں، یہ بہتے آنسو سسکتیاں ہیں، جھکا ہوا سر جھکی نگاہیں، یہ بہتے آنسو سسکتیاں ہیں، ادب میں خورشید سر خمیدہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں
بھی ہوگا۔ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جناب یہ تھے محمد ارشد لودھی جو یہ خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام میں یوں تو بہت سارے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے خصوصی پروگرام ہیں وہ ماہ مبارک کے حوالے سے آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ہم نے اپنے پروگرامز کو ترتیب دیا ہے، اور روزے کے مسائل کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پہ جو سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہم نے پچھلے پروگرامز میں کی۔ اسلام ہماری کس طرح رہنمائی فرماتا ہے، کیسے ان معاملات کو سمیٹنا ہے، کس طرح ان معاملات کو سلجھانا ہے، بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اس کے اوپر ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو پچھلے پروگرامز میں رہی ہے۔ آنے والے پروگرامز میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ماہ مبارک کی، ماہ سیام کی جو اب چند ساعتیں ہمارے پاس باقی ہیں، اس کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ خاص طور پہ جو گزشتہ پروگرامز میں تاخیراتوں کے حوالے سے جو سلسلہ جاری رہا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک بڑی قیمتی رات موجود ہے، اس کی مناسبت سے ہم نے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے، اور اس آخری مغفرت کا جو جہنم سے خلاصی کا یہ جو عشرہ ہے، اس کے اندر جو آخر کی ساعتیں یہ بڑی قیمتی ہیں۔ اس پہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ ماہ مبارک کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات تھیں کہ اس کے اوپر ضرور گفتگو کیجیے گا، کہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ماہ مبارک میں جس جذبے، جس لگاؤ کے ساتھ، چاؤ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ جو عبادات کا سلسلہ جاری رہا تھا، اس کو کیسے آگے لے کر جائیں، ان تمام معاملات پر یقیناً آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس نشست میں بڑے ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ بڑی خوش قسمتی رہی اس پورے ماہ سیام میں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر علماء کرام تمام جو نشستیں ہماری اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا جو آغاز ہوا وہ خوبصورت نعت کے ساتھ ہوا۔ محمد ارشد لودھی صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا، میں سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ارشد بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور ہمارے جو دوسرے بڑے خاص مہمان ہیں مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب یہاں تشریف فرمائے، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے۔ موضوع گفتگو تو ماہ مبارک کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اس وقت خاص طور پہ اب آخر کی جو چند ساعتیں ہیں ماہ مبارک کی، میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کیجئے۔ جو خلاصی جہنم ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ کیسے جاری رہے، کیسے مغفرت طلب کرنی ہے، کیسے خلاصی طلب کرنی ہے، اس کے اوپر چاہوں گا کہ آپ گفتگو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی اس حوالے سے گفتگو رہے گی کہ آپ نے موضوع بہت اچھا انتخاب کیا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کچھ ساعتیں رہ گئی ہیں اس ماہ مبارک کی، تو اس حوالے سے عبادتوں میں یا دیگر کاموں میں ہم کس طرح سے اپنے ان مشغولیات کو گزاریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کی عبادتیں بڑھ جایا کرتی تھیں۔ اور ایک عجیب بات میں پڑھ رہا تھا کہ رسول کائنات نے رمضان کے آخری عشرے میں تو اعتکاف کیا ہی ہے، پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ جس رات کی آپ تلاش میں ہیں وہ رات اگلے عشرے میں ہے، آگے ہے۔ تو رسول کائنات نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ پھر جبریل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ جس رات کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ جیسا کہ پہلے بھی یہاں بات ہو چکی ہے، میں پہلے بھی یہاں حاضری دے چکا ہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ تو اب یہ گزر گیا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور رسول کائنات یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں جہنم سے نجات حاصل نہیں کی وہ بڑا بدنصیب ہے۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ جہنم سے نجات کے لیے آخری عشرے کے اندر خصوصاً عبادتوں میں اضافہ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شب قدر ہے وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اب اور جو شب قدر کیا انتہائی قدر والی رات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اللہ جس سے قدر کی رات کو بنایا وہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ليلة قدر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی یہ تو انتہائی نہیں بلکہ یہ ابتدائی بات ہے, ابتدائی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. نا معلوم کتنے 1000 مہینے, یہ تو عرب کا محاورہ ہے جس سے ہم نہیں کہتے 1000 دفعہ آپ سے کہا ہے یا 100 دفعہ میں آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں, اس طرح کے 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ تو فقط ابتدائی فضیلت ہے. نا معلوم کتنی فضیلتیں اس رات میں موجود ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرشتے تقدیروں کے فیصلے لا کر ہادیوں کے حوالے کرتے ہیں, صاحبان امر کے حوالے کرتے ہیں. بہت ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ رسول کائنات اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے, اور اتنا اضافہ کیا کرتے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عائشہ سے روایت آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے یہ دیکھا کہ رسول کائنات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی آخری عشرے کے اندر گھر میں بہت کم تشریف لایا کرتے تھے, اور زیادہ تر وقت وہ مسجد میں عبادت میں گزارا کرتے تھے. اور ہم نے انہیں عبادت میں یہ کہ مشغول دیکھا, اور کم ہی ہم نے یہ دیکھا کہ عبادت میں مشغول نہ رہے ہوں. حتیٰ کہ وہ اپنے اہل خانس کو بھی یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ آپ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں. عبادتیں نہ, یہ نہیں کہا کہ عبادتیں کریں, عبادتوں میں اضافہ کیجیے تاکہ زیادہ آپ عبادتیں حاصل کر سکیں اور جہنم سے نجات اس عشرے کے دوران آپ حاصل کر سکیں. ایک رحمت کا عشرہ تھا وہ چلا گیا, ایک مغفرت کا عشرہ تھا وہ چلا گیا, اب جہنم سے نجات کا عشرہ ہی آ گیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ بہت کم ساعتیں رہ گئی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لے. پھر موجودہ حالات کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج کل تو ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کنٹینیو چھٹیاں ہو گئی لوگوں کی. اب یہ ہیلا بہانہ تو نہیں ہے کہ صبح آفس جانا ہے, شام تک رہنا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زبردستی باہر نکلیں اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالیں, اور باہر نکل کر جا کر گھر واپس آ کر اپنے اہل خانوں کو بھی خطرے میں ڈالیں. کووڈ-19 کے خطرے سے یا جو بھی کورونا وائرسز کی ٹائپس چل رہی ہیں ان کے خطرے میں آپ اہل خانوں کو بھی ڈالیں, خود کو بھی ڈالیں. اس سے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جہنم سے نجات کے لیے اور عبادت کے لیے مصلی بچھا دیں اور اپنی عبادت کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اور قرآن کی تلاوت کا ثواب تو رمضان میں اتنا ہے کہ اگر ایک آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دینے کو تیار ہے. بلکہ میں نے روایت یہاں تک پڑھی, ذمہ داری میری کہ اگر ایک لفظ قرآن کا پڑھیں تو پروردگار عالم ایک قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. چلیں فرض کریں کہ ہم یہ کہہ لیں کہ ایک آیت پڑھیں اور ایک قرآن کا ثواب, تو فقط سورہ کوثر میں 3 آیت. سبحان اللہ. اگر سورہ کوثر کی تلاوت کر لی, قرات کر لی بسم اللہ کے ساتھ, تو 4 ہو گئیں, تو 4 قرآن کا ثواب بیٹھے بیٹھے مل گیا. مجھے یہ بتائیں کہ سورہ کوثر پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو قرآن کا اللہ تعالیٰ دینے پہ تیار ہے, بندہ لینے والا ہونا چاہیے. وہ دے رہا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے, دینے میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں, اہل خانوں کو بھی محفوظ کریں, سوسائٹی کو بھی محفوظ کریں, معاشرے کو بھی محفوظ کریں. نہ صرف معاشرے کو بلکہ ورلڈ محفوظ ہوگا. آپ دیکھیں کہ اکثر میڈیا میں خبریں یہ آتی ہیں کہ فلاں وائرس کی جو ٹائپ ہے وہ برطانیہ سے آ گئی, فلاں جنوبی افریقہ سے آ گئی, فلاں انڈین ہے. اب تو یہ جو وائرسز کے نام ہیں وہ ان جگہوں کے نام پر ہو گئے ہیں کہ جو جس جگہ سے یہ ڈیولپ ہوئے, جس جگہ سے یہ آ رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو سیو کر لیں گے, عبادتوں میں ڈال دیں گے, تو پروردگار عالم ہماری اس عاجزی انکساری کے ذریعے سے نہ صرف ہم پر رحم کرم نازل فرمائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں پر رحم کرم نازل فرمائے. تو پورا ورلڈ ان 5-6 دنوں کے اندر محفوظ رہ سکتا ہے. میں پورے ورلڈ کی بات کروں, فقط اپنے گھر, اپنے شہر, اپنے گاؤں, اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا. اگر سب اسی طرح یہ انوالو ہو جائیں, مشغول ہو جائیں عبادتوں میں, تو پورا ورلڈ انشاءاللہ تعالی محفوظ و مامون رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی اور بڑے خوبصورت انداز سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کثرت عبادت ہے کیا اور اس وقت اس کے اوپر زور دینے کا کیوں حکم دیا گیا ہے. دوسری ایک بڑی عام چیز جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا وہ یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں خدشات بڑھ رہے ہیں, کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس موقع کو اس طرح غنیمت جانیے کہ اب آپ کو گھر میں رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو گھر میں رہتے ہوئے آپ کثرت عبادت کیجیے. اور جو پروگرام کے آغاز میں نے ایک بات عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ جو ماہ مبارک میں جس خوشی کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ جو عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ماہ مبارک کی رخصت کے ساتھ ہی تمام ہو جاتا ہے. تو یہ بہترین موقع آپ کو باری تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے
اور آنے والی جو ساعتیں ہیں یہ بڑی قیمتی ساعتیں ہیں. علامہ صاحب نے جیسے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی ہے. اور یہ محض قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اس کی جو اہمیت ہے، جو تلاوت کی اہمیت ہے، وہ کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح نیکی کمائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے. میں گزارش کروں گا ارشد لودھی صاحب سے یہاں پر کہ وہ تشریف فرما ہے. پروگرام کے آغاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ایک اور کلام کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا، اور اس کلام کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی طرف، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جناب پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی ارشد بھائی. کاش دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، کاش یہ دعا میری جب گزر رہے ہوں ہم پل صراط سے آقا، پل صراط سے آقا، پاؤں ڈگمگائے تو، پاؤں ڈگمگائے تو خود بخود سنبھل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. آپ جو کرم کر دے ہم گناہگاروں پر، آپ جو کرم کر دے ہم گناہگاروں پر، ہم گناہگاروں پر، آپ کے اشارے سے زندگی بدل جائے، کاش دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، واسطہ نوازوں کا صدقہ غوث اعظم کا، واسطہ نوازوں کا صدقہ غوث اعظم کا، صدقہ غوث اعظم کا، آپ کے اشارے سے زندگی بدل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو، میرے سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا
حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی آقا تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے نکی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع
گر نہ سراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بھی وکیل تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس سے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا ڈیلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوش رہیے۔ حافظ عبد الرحمن ان کا نام ہے، اور بڑی خوبصورت نعت انہوں نے پیش کی، کم عمر لیکن انتہائی ذہین اور باصلاحیت، اور جس خوبصورت انداز میں یہ کلام انہوں نے پیش کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ بہت کم عمر میں میں نے بہت کم ایسا موقع ملا، اتفاق ہوا ہے کہ اتنی کم عمر میں اتنی اچھی آواز کے ساتھ اور اتنی اچھی ادائیگی کے ساتھ کسی نے نعت کہی ہو، بہت بہت خوب جناب۔ اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب سے۔ موضوع گفتگو ماہ مبارک ہے، اور اس کے جو آخری ایام ہیں اس کی مناسبت سے ہم نے گفتگو کی۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی کہ کثرت عبادت ہے کیا اور کس طرح کی جانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاملات ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اب ذرا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ وہ جو باہمی میل جول کا جو معاملہ ہے اس کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نہ عید مکمل ہوتی ہے نہ اور دیگر جو ہے معاملات مکمل ہوتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ اس وقت پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے ابھی آپ نے زور دیا۔ عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی ایک غلط العام ایک خیال ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملنا ملانا ہے یہ شاید کوئی ایمان کا حصہ ہے جس کے بغیر جو وہ عید نامکمل رہتی ہے۔ یہ تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں سوال رکھا ہے کہ دیکھنے والوں نے یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ بھیجا ہے، میں چاہوں گا اس کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو عید کا تصور ہے جی، وہ تصور یہی ہے کہ جب تک گلے نہ ملیں، عید نہ ملیں، تو ایسا لگتا ہے لوگوں کو معاشرے میں کہ عید ملی ہی نہیں، جی، عید ہوئی نہیں۔ تو موجودہ صورتحال کے مطابق دیکھیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، گلے ملنا فرض نہیں ہے، مصافحہ کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مستحبات میں سے بھی ہوتا، اگر مستحبات میں سے بھی ہوتا، تو بہت سارے مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت آنے پر وہ مکروہات میں اور بعض اوقات حرام میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اس صورتحال کے پیش نظر کرنا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ جب سرکار رسالت آپ کے حیات طیبہ میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس شہر میں ہے وہ اسی شہر میں رہے، اور ہمارے شہر والے ہمارے شہر میں رہے، اور کوئی ہمارے شہر سے نکل کر کسی اور شہر میں نہ جائے، اور کوئی اور شہر والا ہمارے شہر میں یا کسی اور شہر میں نہ جائے۔ کیوں ایسا کہا؟ اس کی وجہ تھی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شہر سے طاعون کی بیماری جہاں نہیں ہے اس سٹی میں پہنچ جائے، اور جس سٹی میں طاعون کی بیماری ہے خدا نہ خواستہ اور یہاں اتنی نہیں ہے، وہاں کے پیشنٹ سے وہاں کے مریضوں سے پھر یہاں پر آ کر پھیل جائے۔ تو کیا رسول کائنات نہیں جانتے تھے کہ مومن کا آپس سے ملنا بڑا ثواب رکھتا ہے؟ مسلمانوں کا آپس میں مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا یا گلے ملنا
بہت سے بار لوگ یقیناً بالکل، جانتے ہوں ایسا گے، ہی۔ لیکن رسول کائنات نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں بالکل ہے۔ ٹھیک۔ اچھا پھر یہ بیماری جان لیوا بیماری ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی سبحان اللہ، اس نے سبحان گویا اللہ، عالم کیا انسان کہنے کو ہیں، بچایا۔ بہت تو اگر ہم اپنے طرز عمل سے اسلام کا نام دے کر اس چیز کو اسلام کا نام دے کر، نہیں یہ تو اسلام میں لازمی ہے، اگر ہم اس چیز کو پر عمل کر کے اگر ہم خود اس بیماری کو جو کورونا کے نام سے کسی اور مہلک بیماری کو پھیلانے کی وجہ بن رہے ہیں، اور اس وجہ سے اگر کوئی مارا گیا تو ہمارا شمار قاتلوں میں ہوگا۔ پر کتنی اور اہم بات ہے، یہ کیا مطلب کہ اگر ایک انسان کی جان بچائی تو پوری عالم انسان انسانیت کی کی، جان بالکل بچائی۔ ایسے۔ اگر ایک انسان کو مارا، آپ اس جہت سے دیکھیں، اس بالکل زاویے ایسے سے ہی۔ دیکھیں، اگر ایک انسان کو مارا تو گویا آپ نے گویا عالم پوری انسانیت پر انسانیت حملہ کا کیا ہے۔ حملہ کیا، تو واللہ۔ میری اور آپ کی پورے معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مہلک بیماری کا تدارک کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے خود بھی بچیں۔ جس سے کہ عموماً آپ ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہوں گے، میں گاڑی میں آتا جاتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ڈرائیور صاحبان یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اسپیشلی گاڑی ڈرائیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو بھی بچاؤ، دوسرے کو بھی بچاؤ۔ ایسے ہی، ایسے ہی، تو بالکل۔ اسی طرح سے یہ بیماری جو ہے اس میں خود کو بھی بچانا ہے بالکل اور ٹھیک ہے۔ دوسرے کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ بہت کیا جب ہم باہر جا کر گھر میں آئیں گے، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی جو ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے بے ہوتے شک، ہیں، بے شک، تو کل کیا کائنات ہم ہماری۔ ان کے لیے جان لیوا حرکت کا باعث نہیں بنیں گے؟ بالکل بن کیا یہ سکتے سبب نہیں بنیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب اگر عید ملنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اگر مصافحے سے بیماری پھیلتی ہے، تو بہتر یہ ہے، شریعت کا حکم یہ صورت میں یہ ہوگا کہ نہ گلے ملا جائے گا، نہ مصافحہ کیا جائے گا۔ بالکل آپ یہ غور فرمائیے نا کہ دیکھیں مصافحہ اور گلے ملنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، حج تو فرض عبادت ہے۔ کیا خوبصورت کیا ہوا مثال تھا دی، پچھلے بالکل سال حج ایسا کے ہی، موقع پر؟ ایسا ہی۔ کتنی پابندیاں لگی تھیں، عمرے پر پابندی، بیت اللہ بند ہو گیا، خانہ خدا بند ہو گیا، فقط وہاں کے جو ملازمین ہیں فقط وہ وہاں پر عبادتیں ادا کیا کر سکتے تھے، اس کے علاوہ باہر سے آنے والوں کی اجازت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ جب بیت اللہ کے اندر یہ معاملات ہو گئے تو پھر اس معاشرے میں، دنیا میں، گھروں کے اندر گلے ملنا، مصافحہ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیت اللہ جیسا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت مہلک چیز ہمارے ہاں آ چکی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بیت اللہ کو بھی اگر بند کرنا پڑا تو بیت اللہ بھی بند ہوگا۔ تو مصافحہ اور گلے ملنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ لہٰذا اگر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو، اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور پھر اس معاشرے میں تو معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ خود حزب اختلاف سے بھی اختلاف ہوتا ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے، حزب اختلاف سے تو ہوتا ہی ہے، حزب اختلاف سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو چار بھائی گھر میں رہنے، چار میں اختلاف ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ بالکل سب سے ضروری ہے۔ عقل اگر کہتی ہے کہ رکنا ہے تو رکنا پڑے گا، عقل کہتی نہیں رکنا بے سود ہے، تو پھر آپ دیکھیں کس کے مشورے پر چلیں گے؟ آپ ماہرین کے مشورے پر چلیں گے؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں۔ ہر امامی والا، ہر 10 سال والا عالم دین نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت۔ تو جس نے کتابیں واقعتاً پڑھی ہوں، جس نے دین کو سمجھا ہو، جس سے فہم دین کیا ہو، آپ اس سے پوچھئے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جس طرح ہر ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس طرح سے ہر مولوی نہیں ہوتا۔ یہ عالم دین سے پوچھنا پڑے گا کہ جناب والا اس صورتحال میں کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، چونکہ میرا تعلق خاص مکتبہ فکر سے ہے، لہٰذا میں وہیں سے بات کروں گا تاکہ کوئی مجھے کہیں سے اپنے حصار میں یا اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے جو مراجین اعظام ہیں، آیت اللہ سستانی ہوئے، رہبر معظم آیت اللہ خامنہی ہوئے یا آیت اللہ بشیر ہوئے، ان سب کا ایک ہی نظریہ، ایک ہی مشورہ اور ایک ہی فتویٰ تھا کہ اگر مساجد کھلی رہنے سے، اگر باجماعت نماز ہونے سے اگر یہ مہلک بیماری پھیلتی ہے اور انسانوں کی موت کی وجہ بنتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کاموں کو ترک کر دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ گھروں میں رک کر نمازیں ادا کی جائیں، بہتر یہ ہے کہ مساجدوں کو فی الحال بند کر دیا جائے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے کہ آپ مسجد نہ آئیں، کہاں جائیں گے؟ گھر کے اندر پڑھیں گے۔ بارش میں کیا ہو رہا ہے؟ بھیگ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ پانی میں بہتے ہوئے تو نہیں جا رہے، لیکن شاید یہ ہو کہ کوئی بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور اس میں کوئی سیلابی کیفیت ہو جائے، بندہ بہہ جائے، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ یہاں بارش کی تو کیفیت نہیں ہے، سیلابی یا طوفانی یا زلزلہ کی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن کورونا خود ایک ایٹم بم ثابت ہو رہا ہے، ایٹم بم سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنے اور بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایات پر اور اپنے صحیح علماء دین کی
کی ہدایت سبحان پر اللہ، بہت کہ جو خوبصورت علماء بات، ان پر عمل بہت کیا بہت جائے. خوبصورت بات. اور پھر جیسے کہ آپ نے کہا کچھ دامن وقت میں گنجائش ہو تو میں دو چار جی جملے ضرور کہہ ضرور ضرور کہ بالکل. ابھی آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ رمضان المبارک ہے جی یہ تقوی کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان متقی ہو جائے, سبحان اللہ، بے شک. انسان شرری نہ ہو جائے, واہ. انسان متقی ہو جائے. تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی ہے بچنا, خود بھی بچو, دوسروں کو بھی بچنے کی طرف مائل کرو. یہی والی بات ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے فرض ہی اس لیے کی گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ عید, اب مثال کے طور پر یہ کون سی اسلامی روایت ہے کہ تمام خواتین, تمام حضرات چاند رات کو اور بازار میں جمع ہو جائیں, اور اس کے بعد جو ہردنگا فساد ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ چوڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, نامحرم ہاتھوں کو خواتین کی پکڑ کر چوڑیاں پہنا رہے ہیں, مہندیاں لگائی جا رہی ہیں. کون سی شریعت ہے, کون سا اسلام ہے؟ کیا ہمارے رسول کائنات کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا؟ کیا صحابیات, کیا ام المومنین جو تھیں امہات المومنین, کیا یہ اس طرح بازاروں کا رخ کیا کرتی تھیں؟ خواتین کے لیے تو جناب سیدہ کی ذات مشل رہا ہے, خواتین کے لیے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات مشل رہا ہے. مردوں کے لیے رسول کائنات نمونہ عمل ہیں, مولائے کائنات نمونہ عمل ہیں. صحابہ جو رسول کے وفادار صحابہ جو سیرت و عمل میں رسول کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی مکمل کیا نام ہے, مکمل جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے, ہمارے لیے وہ مشعل رہا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی حوالے سے کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ آیت اللہ خمینی کا جب یہ انقلاب لائے, اسلامی انقلاب ایران میں لائے, تو ان کے لیے کہا گیا کہ ایران تو 50 سال پیچھے چلا گیا ہے, آپ نے پردے کو رائج کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. تو آیت اللہ خمینی نے یہ فرمایا کہ فقط 50 سال, میں تو چاہتا ہوں کہ ایران 1400 سال پیچھے چلا جائے. تو اب آپ اندازہ لگائیے, تو ہمیں تو وہی اعمال بجا لانے ہیں کہ رسول کائنات کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اب ایک چیز اور, بس یہ 2 جملے کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کا وقت کھا جاؤں گا, ایسا نہ ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ رمضان آتا ہے رحمتیں لے کر, برکتیں لے کر, جاتا ہے نحوستیں چھوڑ کر. اچھا وہ کیسے؟ برکتیں آپ نے سمیٹنی, شروع میں مساجد بھی آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں گی, مختلف عبادتوں بھی لوگ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آخری عشر آئے گا کمی ہونا شروع ہو جائے گی, بازار بھرنے شروع ہو جائیں گے. کون سے بازار؟ کہ جن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بازار میں داخل ہو تو الٹا پاؤں رکھو, جب بازار سے باہر آؤ تو سیدھا پاؤں رکھو. جانتے ہیں کس کا حکم ہے؟ بیت الخلاء کا. جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہو تو الٹا پیر اندر رکھیں, جب باہر آئیں تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں. بازار شیطان کے اڈے ہیں, بازار شیطان کے اڈے ہیں. بازاروں میں جا کر ابلیسیت تو سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ, شیطانیت تو لے کر آ سکتے ہیں, رحمانیت اور رسول کائنات کی سیرت لے کر آنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, چاند رات کو کیا نہیں ہو رہا ہوتا, جنہوں نے رمضان میں داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں وہ داڑیاں منڈوا رہے ہوتے ہیں, جو بیویاں حجاب میں آ گئی تھیں وہ بے حجاب بازاروں میں چاند رات کو گھوم رہی ہوتی ہیں. یعنی جس چیز کے لیے تقوی کے لیے روزے کو فرض کیا گیا تھا اسی کو ہم نے پس پشت ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط. بہت خوب, بہت خوب. مولانا صاحب, دل تو کرتا ہے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہی جائیں, کیونکہ یہ جو آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جب معاشرتی مسائل کی بات کرتے ہیں تو ایک معاشرتی مسئلہ بھی یہ بن چکا ہے, کیونکہ یہ روایات ہم نے خود سے قائم کی ہوئی ہیں. اچھا جی, اب مسائل اور بہت سارے تھے لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی, کیونکہ یہ ہمارا جو وقت ہے یہ بڑا محدود ہے. اور علامہ صاحب نے جس طرح خوبصورت انداز میں یہ گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ ان کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ مولانا جناب سید محمد عباس جعفری صاحب. انشاءاللہ آگے جو پروگرامز ہوں گے ان میں ضرور جو دیگر موضوعات ہیں اس پر علامہ صاحب سے جو رہنمائی حاصل کریں گے. حافظ عبد الرحمن یہاں پہ تشریف فرمائیں, اور جب ہم بریک سے واپس آئے تھے, دوسرے بریک سے, بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا تھا. اب آخری چند لمحات ہیں. عبد الرحمن صاحب ایک کلام اور آپ پیش کیجئے, اور جب آپ کلام پیش کریں گے تو اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے اور پھر دوسرا سیگمنٹ کا جو ہمارا آغاز ہو جائے گا. جی بسم اللہ کیجئے. اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم
تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسل۔ مکی مدنی مدنی ختم رسل، مکی مدنی